اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو سعی کے بارے میں تھی. سعی حج اور عمرے دونوں میں انجام دی جاتی ہے، اور سعی کی ترتیب کے لحاظ سے نوبت اور باری طواف کے بعد ہوتی ہے. طواف 2 رکعت طواف کی، اس کے بعد سعی. سعی کے مستحبات میں سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ فلاں دروازے سے خارج ہو کے سعی کی طرف جائیں. پھر جب سعی کی طرف جائیں گے تو آپ کو صفا کی پہاڑی، اب پرانے زمانے میں پہاڑی تھی، ابھی تو اس پہ ماربل وغیرہ لگا دیا ہے، تھوڑی سی اونچائی محسوس ہوتی ہے، اور اصل جو کالا پتھر ہے اس کو شیشے میں بند کر دیا ہے، یعنی شیشے کے اندر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، باقی میں تو اس کو ایسے ڈھلان کر دیا ہے. ٹھیک، تو اس پہ چڑھ کر جائیں گے، فلاں ذکر 100 مرتبہ کریں گے، فلاں ذکر 100 مرتبہ کریں گے. زمزم سے جو ہے کیا ہے آپ پانی نکالیں گے، اپنے جسم پر چھڑکیں گے اور اسے پیئیں گے. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، وہ کریں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے کیا ہے جناب صحیح کے بارے میں تھی. پھر عبارت میں مزید پڑھیں گے. برل طواف کو جیسے منقطع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو 4 چکر کے بعد تھی، اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. حتیٰ کہ ضرورت میں تو آپ صفا اور مروہ والی پہاڑیوں سے بھی باہر کہیں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. سعی کرنے کے بعد آپ پر واجب ہے تقصیر، کیونکہ اس باب میں دونوں چیزوں کی بحث کرنی تھی، سعی کی بھی اور تقصیر کی. تقصیر ویسے تو باب تفعیل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے. تقصیر کوتاہی کرنا یا چھوٹے کرنے کی معنی میں، چھوٹا کرنا، کاٹنا. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ بال، مونچھ، داڑھی، ناخن، ان میں سے کسی ایک چیز کو جو ہے کیا وہ کاٹنا ہے. بالکل سرے سے جڑ سے مونڈنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. خاص طور پر جو ہے عمر تمتع میں، خاص طور پر کہاں؟ عمر تمتع میں، کیونکہ عمر تمتع حج سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سائیں ان کی طرف کیوں توجہ کر رہے تھے؟ تو وہ جو ہے کیا ہے بیٹا، عمر تمتع حج سے پہلے کیا جاتا ہے، اور عمر تمتع کے بعد پھر چند دن میں آپ کو مینا کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. مینا میں جا کے سر مونڈنا ہوتا ہے. اگر آپ سعی کے بعد سر مونڈ دیں گے تو پھر وہاں پر سر مونڈنے کے لیے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اس لیے جو سر مونڈنا ٹھیک نہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سر مونڈ دیا تو فشاتن، پھر مولویوں کی عید ہو گئی، ان کو ایک بکری ملے گی. ٹھیک ہے. جتنے آپ کے شہر کے حاجی زیادہ جائیں گے اتنے آپ کو کفارے کے بکرے زیادہ ملیں گے، کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ان پر جو ہے کہ وہ کفارہ ہو جاتا ہے. اچھا، بکری کفارہ ہوگی. کہتے عام طور پر تو ہم بکری کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں پر جو ہے کہ یہ اگر جان بوجھ کر اس نے جو ہے کیا ہے وہ بال منڈوائے ہیں تو گائے کا بھی حکم دے دیا ہے، کہیں پر اونٹ کا بھی حکم ہے. تو کیا مطلب بھائی؟ شریعت ایک ہے تو حکم بھی ایک ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ افراد کے جیب کی حیثیت سے حکم مختلف ہے. اگر امیر بندے نے ایسی گڑبڑ کی ہے تو اس کو اونٹ دینا ہوگا مشاہد، اور اگر درمیانہ طبقے کا بندہ ہے تو اس کو گائے دینی پڑے گی، اور اگر غریب ہے تو اس کو بکری دینی پڑے گی. تو اس حوالے سے تقصیر کی جگہ پہ حلق نہیں چلے گی. کہاں؟ سعی کے بعد. مینا میں تو حلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن سعی میں جو ہے کیا ہے وہ تقصیر ہے. تو عبارت پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں رضا صاحب کا مشورہ رحمانی ہے یا غیر رحمانی، اس پہ سوچتے ہیں. وہ ہوا یہاں سے پڑھنا ہے. حافظ صاحب، حافظ صاحب کہاں سے پڑھنا ہے؟ احسنتم. یہ سعی جو ہے یہ رکن ہے، یعنی جس طریقے سے واجبات نماز میں کچھ ارکان ہیں اور کچھ غیر ارکان، اسی طریقے سے واجبات حج میں بھی کچھ ارکان ہیں اور کچھ غیر ارکان. رکن نماز اور رکن حج میں کیا فرق ہے؟ نماز کا رکن عمدن یا سہون، کم ہو یا زیادہ ہو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن حج کا رکن اگر سہون آگے پیچھے ہو گیا تو حج باطل نہیں ہوگا. عمدن اگر آپ اس میں گڑبڑ کریں گے تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا. تو
حج والا رکن صرف عمد کی صورت میں باطل کرے گا، سہو کی صورت میں حج کو باطل نہیں کرے گا، جبکہ نماز دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وہ ایسا رکن ہے، یبطل نسکو، باطل ہو جائے گی وہ عبادت کہ جس میں صحیح کرنی تھی، بتعمد ترک ہی، اگر جان بوجھ کر صحیح کو ترک کیا جائے۔ وَإِنْ جَهِلَ الْحُكْمَ، اگرچہ یہ شخص عبادت گزار جو ہے کیا ہے وہ حکم سے کیا ہو؟ جاہل ہو، تو بھی اس کا جو ہے کیا ہے وہ جناب عبادت اور حج باطل ہو جائے گا۔ آزاد نہیں ان کی شکر بھلی بنی لا بنسیان ہی، اگر صحیح جو ہے کیا ہے وہ بھول گیا ہے تو اس کے بھولنے کی وجہ سے حج کے بطلان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ حج اپنی جگہ پر صحیح ہوگا۔ البتہ ہاں تو اس کا جبران کرنا ہوگا، کس طریقے سے جبران کرتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ یاتی بہی مال امکان، یہ شخص انجام دے گا، ویسے تو یاتی بے معنی آئے گا، لیکن یہاں پر یاتی بے معنی انجام دے گا، بہی صحیح کو، مال امکان اگر انجام دینا ممکن ہے، وہ تعذر، لیکن یہ تو ابھی پاکستان پہنچ گیا، ٹھیک ہے، یا آج کل کرونا کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، کرونا کی وجہ سے جو ایک مرتبہ وہاں سے نکلتا ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد سے، اس کو دوبارہ وہاں آنے نہیں دیا جاتا، تو کیا کرے گا؟ یستنیبو، یہ شخص کسی کو نائب بنائے گا، کا طواف ہے، جیسے طواف اگر رہ گیا تھا تو اس کو خود کو آ کے کرنا تھا، لیکن اگر خود نہیں آ سکتا تو کسی کو نائب بنائے گا، وہ اس کی طرف سے طواف کرے گا۔ ولا یحل لہ، حلال نہیں ہوگا، لہو اس بندے کے لیے جس نے صحیح کو ترک کیا ہے، کیا حلال نہیں ہوگا؟ یہ ہلو کا فائل کیا؟ ما یتوقف علی صحیح، ما یعنی وہ کام جن کا حلال ہونا متوقف ہے کس پر؟ صحیح پر۔ وہ کون سے؟ من المحرمات، محرمات میں سے۔ بیٹا طواف کی وجہ سے 30 چیزیں آپ پر حرام ہو گئی تھی، کتنی چیزیں؟ 30 چیزیں، ان 30 چیزوں میں سے 27 چیزیں صحیح پر متوقف ہیں، یعنی صحیح کریں گے تو 27 چیزیں حلال ہو جائیں گی، باقی 3 چیزیں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ابھی جو میرے ذہن میں، عورتیں حلال نہیں ہوں گی صحیح کرنے سے، عورتیں اس وقت حلال ہوں گی جب طواف نساء کریں گے، ٹھیک ہے۔ سلے ہوئے کپڑے حلال نہیں ہوں گے صحیح کرنے سے، سلے ہوئے کپڑے آپ کے لیے تب حلال ہیں جب آپ جا کے منا میں قربانی کر کے جو ہے ٹنڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی ایک چیز ہے وہ بھی ہاں بتا دوں آپ کو کہ خوشبو بھی آپ کے لیے جو کیا وہ حلال نہیں ہوگی ظاہراً۔ خوب فرماتے حتی یاتی بہی کملا، یہاں تک کہ انجام دے صحیح کو مکمل، یعنی ایک چکر لگانے سے بھی وہ حلال نہیں ہوگی، 2 چکر سے بھی حلال نہیں ہوگی۔ او نائبہ، یعنی یہ شخص خود صحیح کو انجام دے یا اس کا نائب انجام دے۔ وَلَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ فَوَاقَعَ بَعْدًا أَحَلَّ بِتَقْصِيرٍ، ہاں بھائی، وَلَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ، اگر یہ شخص گمان کرتا ہے، فعلہ کہ میں نے صحیح کو انجام دے دیا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ فواقع، پھر اس نے جنگ بھی کر دی بھائی، اب ٹھیک ہے، تو اس نے وہ بھی گڑبڑ کر دی، بعدن احل بتقصیر، البتہ تقصیر کے آزاد ہونے کے بعد، یعنی کیا؟ یہ مروا کے پہاڑی پہ کھڑا تھا، اس نے یہ گمان کیا کہ میں نے صحیح کر دی، اس کے بعد اس نے کیا کی؟ تقصیر بھی کی، پھر جو ہے بیوی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ سعودی کے ہوٹل بھی ایسے ہیں جو ہم پاکستانی نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہیں، تو وہاں ہوٹل میں بیوی بھی ساتھ تھی، تو فواقع، تو اس نے ایک دوسرے کے اوپر واقع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور قلب ظفرہ فتبین الخطأ، یا اس نے اپنے ناخن کاٹ لیے، تراش لیے، پھر پتہ چلا کہ میں نے تو صحیح نہیں کی تھی۔ وَأَنَّهُ لَمْ يُتِمْ صَحْيًا، اب کیا اس کو یاد آ گیا کہ اس نے صحیح کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اتمہ، صحیح کو کمپلیٹ کرے گا، وکفر ببقرۃ فی المشہور، اور قول مشہور کے مطابق یہ ایک گائے جو ہے وہ کفارے میں دے گا، استنادن
بھائی ہمیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کونو ابناء دلیل، آپ دلیل کے بیٹے بنے، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں مانیں گے. کیوں گائے تھے؟ استناد الی روایات، فرماتے ہیں اس فتویٰ کا حوالہ دیا جاتا ہے، دلیل بنایا جاتا ہے روایات کو، دلت علی الحکم، وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں اس حکم گائے والے پر. وہ موردھا، اور ان روایات کے جاری ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ ظن و اکمال صحیح، کہ اس بندے کو گمان ہوا کہ میری صحیح کمپلیٹ ہو گئی، بعد ان سا ستت اشواط، جب اس نے 6 چکر لگائے. اب وہ جو میری ناقص سوچ ہے، 6 کے بعد تو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ میری صحیح مکمل ہو گئی، کیونکہ یہ 6 چکر پہ صفا پہ ہوتا ہے. صفا پہ تو صحیح ختم نہیں ہوگی، صحیح کہاں پر ختم ہوگی؟ مروہ پہ ختم ہوگی. تو اس کو نہ ایسا کوئی شک ہوگا نہ ایسا کوئی ظن ہوگا. بہرحال یہ ایسے کہتے ہیں. والحکم مخالف للاصول الشرعیت من وجوہ کثیرۃ، یہ جو آپ نے حکم لگایا ہے کہ گائے کفارے میں دینی ہوگی اگر اس کو ظن ہے کہ میں نے صحیح کمپلیٹ کر لی، یہ جو ہے کیا ہے شرعی اصولوں کے مخالف ہے. پہلی بات جو مخالفت ہے، شریعت کہتی ہے کہ نسیان والے پہ کفارہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ نسیان والے پہ ایک گائے کفارہ ہے، پر شریعت کا اصول اور قانون یہ ہے کہ ناسی پر کوئی کفارہ نہیں. یہ روایت کہتے ہیں ناسی پہ کفارہ ہے، یہ مخالف ہے. وجوب الکفارۃ علی الناسی فی غیر صید، شریعت کہتی ہے کہ بھائی کفارہ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کفارہ ہے. ٹھیک ہے. وجوب الکفارۃ علی الناسی، کفارے کا واجب ہونا نسیان والے پر غیر صید میں. ہاں شکار میں شریعت کہتی ہے کہ ناسی کی صورت میں بھی شکار کرے گا تو کفارہ ہوگا، شکار کے علاوہ کہیں شریعت کفارے کا نہیں کہتی. دوسری بات والبقرہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک گائے کفارے میں دے گا، کہاں؟ فی تکلیم ظفر او الاظفار، اگر ایک ناخن بھی تراش لیا یا ٹوٹل ناخن تراش لیے. ناخن کے بارے میں پھر گائے کا کفارہ ہونا ہے، یہ بھی شرعی اصول کے خلاف ہے. وہ وجوب بالجماع، اور پھر آپ نے کیا کہہ دیا کہ یہ گائے دینا واجب ہے جماع کے ذریعے مطلقاً، چاہے عمدن اس نے یہ جماع کیا ہو چاہے سہون کیا ہو، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. وہ مساوات للقلم، پھر جماع کو آپ نے ناخن کے برابر کر دیا، یہ بھی شرعی اصول کی جو ہے کیا ہے وہ خلاف ہے. وہ من ثم اسی شریعت کے اصولوں کے مخالف ہونا ان روایات کا یہ سبب بنا اسقط وجوب الکفارۃ. بعض علماء نے کہا کہ کفارہ واجب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. توبہ استغفار وہ چیزیں ہوں تو الگ بات ہے، کفارہ کہتے ہیں کہ نہیں. کیوں کہ یہ روایات موجود ہیں لیکن یہ اسلامی اصول کے مخالف ہے، تو ہم اسلامی اصول کو ترجیح دیں گے، روایات کو چھوڑ دیں گے. وہ حملها علی الاستحباب، حمل میں بیٹا فاعل ہوا کی ضمیر ہے جو بعض کی طرف جاتی ہے، اور ان بعض علماء نے ان روایات کو حمل کیا. ہاں مستحب ہے کہ آپ گائے کفارے میں دے دیں. وہ بعضهم اوجبها، ٹھیک ہے. اور بعض نے آ کے جو ہے کیا ہے جناب اس کفارے کو واجب قرار دیا ہے. کیوں؟ للظن، اس لیے کہ آپ کو گمان تھا صحیح کے مکمل ہونے کا، یقین تو نہیں تھا نا. جب گمان تھا تو آپ نے گمان پر کیوں عمل کیا؟ آپ یقین پر عمل کرتے. وَإِن لَمْ تَجِبْ عَلَى النَّاسِ، اگرچہ نسیان والے بندے پر جو بالکل بھول جائے اس پر تو کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ظن ہے کہ میں نے شاید کمپلیٹ کر لی، تو ظن کی صورت میں آپ اس کو اطمینان کے ساتھ ایک اور چکر لگا لیتے تاکہ یقین ہو جاتا کہ یہ کمپلیٹ ہو گئے. وآخرون تلقوها بالقبول مطلقا، اور پھر آخرون یعنی علماء کا دوسرا گروپ ہے تلقوها، جنہوں نے ان روایات کو قبول کر لیا ہے مطلقا. بھائی چاہے آپ کو ظن ہو چاہے نسیان ہو، دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم روایت پہ عمل کریں گے، یعنی گائے کفارے میں دینی پڑے گی. وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ، اور ممکن ہے کہ وجوب کفارہ کی توجیح کی جائے. توجیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وجوب کفارہ، صرف کفارہ نہیں، یہ جو کفارہ کو آپ نے واجب کیا ہے اس کی توجیہ ایسے کریں گے. بے تقصیر ہی ہونا، بھائی حاجی صاحب نے کوتاہی کی ہے ہونا ظن والی صورت میں. کیا کوتاہی کی؟ چھوڑ کیوں دیا آپ نے؟ آپ کو ظن ہے نا کہ 6 چکر ہوئے ہیں، ٹھیک،
چلے 7واں بھی لگا لیتے، ٹھیک ہے 7واں کیوں نہیں لگایا؟ پھر ظن الاکمال، آپ کو ظن ہوا تھا کمپلیٹ ہونے کا. فإن من سعى ستة، اب وہی جو میں نے اعتراض کیا، فإن من سعى ستة، بتحقیق کہ وہ بندہ جو 6 چکر لگاتا ہے صحیح کے، وہ یکون علی الصفا، پھر وہ کہاں پر ہوگا؟ صفا پر، مروہ پر تو نہیں ہوگا. فظن الاکمال، تو پھر یہ گمان کرنا کہ میری صحیح کمپلیٹ ہو گئی ہے، مع اعتبار کون الحاجی علی المروہ، جبکہ معتبر ایک حاجی کو کہاں پر ہونا چاہیے؟ مروہ پر ہونا چاہیے. تقصیر، یہ تو کھلم کھلا کوتاہی ہے، کھلم کھلا لاپرواہی ہے، ٹھیک ہے. بل تفریط واضح، بلکہ یہ واضح کوتاہی ہے. لیکن المصنف یرحمک اللہ، لیکن المصنف وجماعۃ تن کیا پڑھو رضا وفا ہاں تن، ایک بات کہے نا، کیوں؟ دونوں کا جواب غلط. جی کیوں نہیں؟ نہیں ہاں احسن تم بیٹا، عطف ہے، اسم نہیں ہے، معطوف ہے، ٹھیک ہے. فرضوها قبل اتمام صحیح، انہوں نے اس مسئلے کو فرض کیا ہے کہ صحیح سے پہلے اگر یہ صحیح کو چھوڑ دے گا تو یہ گائے کفارے میں دے گا. مطلقہ یعنی 6 چکر پہ ہو یا 5 چکر پہ. اب 5 چکر پہ یہ کہاں پر ہوگا جناب اقبال صاحب؟ 5ویں چکر پہ کون سی جگہ پہ ہوگا؟ ہے کہاں پر ہوگا؟ اصل تو مروہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ تو مروہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو فیشمل ما یتحقق فیہ العذر، تو نتیجے میں یہ جو حکم ہے کفارے والا یہ آ جائے گا جس میں عذر ہو، یعنی 5ویں میں بھی ہو سکتا ہے، پھر تیسرے چکر میں بھی کہاں پر ہوگا؟ مروہ پہ. پہلے چکر کی بھی اینڈ میں کہاں ہوگا؟ مروہ پہ، ٹھیک ہے. تو یہ سب انسان کا جب ذہن تھک جاتا ہے نا تو پھر پہلے چکر کو بھی 7واں چکر سمجھ لیتا ہے، کیونکہ رش میں اتنے وہاں پر جو کیا ہے وہ جناب وہ دھکیلتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کل خمستے وہ کئی فقان فلشکال واقع کئی فقان، بھائی جیسے بھی ہو، 6ٹھے چکر کو ہم سمجھیں، 5ویں کو سمجھیں، تیسرے کو سمجھیں، اس میں یہ کفارے کا جو حکم کرنا ہے یہ اشکال سے خالی نہیں ہے. کفارہ مشکل ہے کہ ہم اتنا بڑا کفارہ لگا دیں. وَيَجُوزُ قَطْعُ السَّيِّ لِحَاجَةٍ، ضرورت اگر پڑ جائے تو آپ صحیح کو کاٹ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں. ضرورت کیسی بھائی؟ اور کچھ بھی ضرورت نہ ہو تو کبھی کبھی انسان کے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی اس کو ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بھی وہ چھوڑ سکتا ہے، مجبوری ہے. لحاجت وغیر حاجت، یا بغیر مجبوری کے بھی اگر آپ کا موڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے فی الحال چھوڑ دیں. قبل بلوغ الاربعۃ و بعد الاربعۃ، 4 چکر سے پہلے بھی چھوڑ سکتا ہے، 4 کے بعد بھی چھوڑ سکتا ہے. علی المشہور، قول مشہور کے مطابق. وکیل کا طواف، بس مشہور کے مقابلے میں پھر چھوٹے موٹے بھی تو قول ہوں گے نا. یہ کہتا ہے کہ نہیں طواف کی طرح، یعنی 4 سے پہلے نہیں چھوڑ سکتا، 4 کے بعد چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. والاستراحۃ فی اثنائہ، والاستراحتوں کو میں نے مرفوع پڑھ دیا شاہ صاحب، اس کا سبب بتائیں گے؟ ہاں احسنتم، یجوز پہ عطف نہیں ہے، قطعہ پہ عطف ہے، ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ الْإِسْتِرَاحَةُ فِي أَثْنَاءِ السَّعِي، سعی کے دوران آپ آرام بھی کرنا چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِ شَوْطٍ، اگرچہ چکر کے ابتدا میں نہ ہو، یعنی صفا پہ بھی نہیں ہے، مروہ پہ بھی نہیں ہے، بیچ میں کہیں اگر وہ ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ مع حفظ موضعہ، جبکہ اس کو اپنی وہ جگہ کو محفوظ رکھنا ہے. کہ مثلا میں نے یہاں پر جو ہے کہ چھوڑ کے دیوار کی ٹیک لگا کے آرام کیا تھا، پھر وہاں پر آئے گا، وہاں سے چلنا شروع کرے گا. حذرا من زیادت و نقصان، یہ ڈرتا ہے
کہ کہیں سعی میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور کہیں کمی نہ ہو جائے. وہاں پر خاص طور پر جہاں پر پانی پیا جاتا ہے نا وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب مثلا یہ پانی پینے والی جگہ ہے, آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو یہاں سے اس طرف آئیں گے پانی پینے کے لیے, تو کبھی آگے رش ہوتی تو پھر تھوڑا پیچھے آ کے پھر یوں نکلتا ہے. اگر پیچھے آ گیا ٹھیک ہے, پھر آگے گیا تو یہ گویا کہ زیادتی ہو گئی, کیونکہ 10 قدم آگے جا چکا تھا, پھر 10 قدم پیچھے آیا, تو پیچھے آنے کی صورت میں نقصان نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ یجب تکثیر, اور واجب ہے تکثیر. وہ تکثیر کیا ہے؟ وہ ابانۃ الشعر, بالوں کا کاٹنا, ٹھیک ہے, اول ظفر یا ناخن کا کاٹنا, بحدید, لوہے کے ساتھ. اگر کسی کے بھائی بال بڑے یوں پکڑ کے دانتوں کے ساتھ ان کو کاٹ دیتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے, لوہے کے ساتھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ نتفن, یا نہیں ہاتھ یوں ڈال کے ایسے چند بال اکھاڑ دے تو بھی ہو سکتا ہے. وہ کرزن, کرز یعنی جو ہے کیا ہے جناب وہ کاٹنا, مثلا کینچی وغیرہ کے ساتھ ایسے بالکل جڑ سے نہ اکھاڑے, یہ بھی جائز ہے. وغیرہ, یا کینچی کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے. کوئی اور چیز کیا ہے مثلا بھائی, مثلا عورتوں کے لیے تو جو بالوں میں وہ کانٹا لگاتی ہیں یا ایسی کوئی چیز لگاتی ہیں, اس سے بھی پکڑ کے اگر یوں کاٹنا چاہیں, بلیڈ سے کاٹنا چاہیں تو یہ کاٹ سکتے ہیں. البتہ یہ کب کاٹنے ہوں گے؟ بعدہ, سعی کے بعد. بے مسمہ ہو, کتنے بال کاٹیں, کتنے ناخن کاٹیں, بے مسمہ ہو, جس میں نام صدق کرے کہ اس نے بال کاٹے ہیں, اس نے ناخن کاٹے ہیں. وہ ما یستق علیہ, وہ کی ضمیر کہا جائے گی مسمہ کی طرف. یہ مسمہ کیا ہے؟ ما, اتنی مقدار کاٹے کہ یستق علیہ, صدق کرے اس بندے پر, انہو اخذ من شعر, کہ اس نے اپنے بالوں کو لیا ہے. لیا ہے بے معنی کاٹا ہے, اس نے اپنے بال کاٹے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو ہے اس نے اپنے ناخن کاٹے ہیں. وانما یجب تکثیر متعینا, بتحقیق معین ہے تکثیر کرنا, یعنی تکثیر کے علاوہ مونڈنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اذا کان سعی العمرہ, جب یہ آپ کی سعی کون سی ہے؟ عمرے کی سعی ہے. اما فی غیر العمرہ, لیکن اگر عمرے کے علاوہ کوئی دوسری سعی ہے تو پھر کیا ہے؟ فیتخیر بین تکثیر و بین الحلق, پھر اس میں جس کو اختیار ہے کہ یہ تکثیر کرے یا حلق کرے, کیونکہ حج والی سعی تو منا کے بھی بعد ہوتی ہے. منا میں آپ نے بال منڈوا دیے, اب دوبارہ اگر کچھ بال ظاہر ہوں گے دوبارہ منڈوا دے تو کوئی حرج نہیں ہے. من شعر متعلق بتکثیر, کہتے ہیں یہ جو من شعر ہے یہ تو جار مجرور ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق تو ہوگا, کہتے ہیں اس کا تعلق تکثیر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ولا فرق فیہ بین شعر الراس واللحیہ وغیرہما, یہ جو تکثیر ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ کے سر کے بال کو آپ کاٹیں, داڑھی کے بال کو کاٹیں, مونچھوں کے بال کو کاٹیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ناخن کی بات ہے کوئی فرق نہیں کہ ہاتھ کے ناخن کاٹیں یا پاؤں کے ناخن کاٹیں. ولو حلق بعد شعر اجزاء, اچھا اگر فل ٹینڈ نہیں کراتا, ٹھیک ہے, مثلا گنجے ہونے کا ویسے بھی اس کو شوق تھا تو وہاں پر سامنے والے بال منڈوا دیے, باقی سائڈ والے کھڑے تو بھی کہتے کافی ہے, پورا سر منڈوانا بھی ضروری نہیں ہے. او ما یستق علیہ عرفا, یا اتنے بال مونڈے کہ عرف میں کہے کہ اس نے یہ کہ وہ بال مونڈ دیے ہیں. وہ بہی یتحلل من احرامها, بہی یعنی اس تکثیر کے ذریعے یا بال مونڈنے کے ذریعے یہ شخص آزاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے, احرام عمرہ سے, یعنی اس کے بعد جا کے سلے ہوئے کپڑے پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے. فَيَحِلُّ لَهُ, تو نتیجے میں حلال ہو جائے گا اس بندے کے لیے جمیع ما حرم بالاحرام, تمام وہ چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی, حتی الوقاء, یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر آنا جانا, وہ بھی بیوی کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ نہیں, وہ بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گا. ولو حلق جمیع, جمیع میں منصوب پڑھ رہا ہوں جناب گلشیر صاحب, کیوں؟ اگر اس نے مونڈ دیے پورے کے پورے بال, اب بتائیں کیوں جمیع پڑھا؟ ہاں, رأس ہی آمدن عالمن, آمدن یعنی کسی نے مجبور بھی نہیں کیا اور علم بھی تھا کہ مجھے نہیں مونڈنے چاہیے, پھر بھی مونڈ دیے, منڈوا دیے. فشاتن,
تو بکری کفارے میں ہوگی جو رضا با صاحب کھائیں گے. ولا یجزی ان تقصیر. اچھا شریعت نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ کو عمرے کی صورت میں تقصیر کرنی ہے, میں نے حلق کر دی, کیا یہ حلق اس تقصیر کی جگہ پہ کام میں چل جائے گا؟ کہتے نہیں, تقصیر اپنی جگہ پہ کرنی ہے. نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں نہیں کی گئی ہے اس صورت میں حلق سے. وکیل یجزی, جہاں قال ہوگا تو وہاں کیل بھی ہوگا. یہ کیل والا کہتا ہے کہ نہیں یہ بال مونڈنا مجزی ہیں. کیوں؟ لحصول ہی, اس لیے کہ تکثیر حاصل ہو گئے بشروع, جیسے آپ نے بال مونڈنا شروع کیا, بھائی یک دم پورے کے پورے بال تو نہیں مونڈتے نا, آپ نے بلیڈ یہاں سے یوں گھمایا, اب اس کو مونڈنا نہیں کہیں گے, تکثیر تو ہو گئی. تو جب تکثیر ہو گئی تو نتیجے میں یہ کافی ہے. والمحرم متأخر, اور وہ کام جو حرام ہے وہ تو تکثیر کے بعد ہے. پورا سر مونڈنا حرام ہے, آپ نے پہلے جیسے ہی جو ہے سر مونڈنا شروع کیا تو تکثیر ہو گئی, اب وہ پورا مونڈیں گے تو حرام ہے. تو ابتدا والا جو چھوٹا سا یا تھوڑا سا حصہ مونڈا تھا وہ حرام نہیں ہے. وہ متجہن, فرمائیے یہ قول کیل اچھا قول ہے. ما تجدد القصد, البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کا شروع میں جو ہے بال مونڈنے کا ارادہ نہیں تھا, شروع میں تکثیر کا ارادہ تھا, پھر آپ نے کہا میری شکل بری لگ رہی چلو بال مونڈ دو, تو یہ قول کیل ٹھیک ہے. والناسین اور جاہلن لا شیء علیہ, لیکن اگر نسیان کی صورت میں یہ بال مونڈتا ہے, جہل کی صورت میں مونڈتا ہے تو لا شیء علیہ, اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا. ویحرم الحلق ولو بعد تکثیر, اور اچھا حرام ہے بال مونڈنا اگرچہ تکثیر کے بعد, کیچی کے ساتھ اس نے کیا ہے تکثیر کر لی, اب مونڈنا چاہے تو بھی حرام ہے. ولو جامع قبل تکثیر عمدن, اگر اس نے تکثیر سے پہلے بیوی کو کہا چلو تھک گئے ہوٹل سے ہو کے آتے ہیں, ٹھیک ہے تھوڑا آرام کر کے آتے ہیں, اور وہ بھی بیوقوف تھی یا وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ کیوں مجھے لے جا رہا ہے, بہرحال گئے اور وہاں سب کچھ کر دیا. اب کیا ہوگا؟ تو بدنتن, تو اونٹ کفارے میں دینا ہوگا, ٹھیک ہے. للموسر, البتہ اونٹ وہ دے گا جو پیسے والا ہوگا, موسر یعنی جو آسانی والا ہوگا یعنی پیسے والا ہوگا. وہ بکرتن للمتوسط, اور جو حافظ صاحب کے طبقے کا بندہ ہے ان کو گائے کفارے میں دینی ہوگی, ٹھیک. وہ شاتن للمعسر, اور جو معسر ہے تو اس کو جو کیا ہے وہ ایک بکری دینی ہوگی. اچھا اب کون کہے گا کہ یہ امیر ہے, یہ درمیانہ طبقے کا بندہ ہے, یہ غریب ہے؟ فرماتے ہیں والمرجع فی الثلاثۃ الی العرف, عرف کی طرف رجوع کریں. سلطان المدارس میں پوچھیں سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے, اگر وہ وہاں ایسا کام کرتے تو اس کو اونٹ دینا ہوگا, اگر کہتے ہیں کہ یہ درمیانہ ہے تو اس کو گائے دینی ہوگی, اگر کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے تو اس کو بکری دینی ہوگی. وہ بحسب حالہم و محلہم, یعنی ان شخص کی حالت کو بھی دیکھا جائے گا اور ان کی محل کو بھی. ممکن ہے پاکستان میں جس کے پاس 5 لاکھ ہو اس کو امیر سمجھا جائے, سعودی میں جس کو 5 کروڑ ہے یار یہ تو غریب ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. تو ہر ایک کے محل کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ اس کی امیری. اور نعیم آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ نہیں آپ گم نہ ہو. ولو کان جاہلن اور ناسین فلا شیء علیہ, لیکن اگر یہ بندہ جاہل تھا کہ تکثیر سے پہلے یہ کرنے سے یہ گڑبڑ ہوگی, یہ اتنا کفارہ ہوگا, یا بھول کر ایسے کر لیا تو پھر فلا شیء علیہ ہے, اس پر کوئی چیز لاگو نہیں ہوگی. وَيُسْتَحَبُّ التَّشَبُّهُ بِالْمُحْرِمِينَ بَعْدَهُ, بھائی تکثیر کے بعد شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ سلائی والے کپڑے پہن سکتے ہیں, لیکن مستحب ہے کہ آپ اپنا حلیہ احرام والوں جیسا رکھیں, یعنی پھر بھی آپ احرام سے باہر نہ آئیں بلکہ احرام میں رہیں. اے بعد تکثیر بترک لبس المخیط, بھائی کیسے شباہت ہوگی کہ سلے ہوئے کپڑے آپ نہ پہنے, وغیرہ ہی, یا سلے ہوئے کے علاوہ کوئی ایسا لباس جو سلے ہوئے کی طرح ہو وہ بھی نہ پہنے. کما یقتضی ہے اطلاق النص والعبارہ, جیسے کہ تقاضا کرتے ہی اس تشبہ والی بات کی, نص بھی کہتی ہے کہ آپ شباہت رکھیں اور جو ہے فتویٰ بھی, عبارت بھی کہتی ہے. وہ پھر دروس, لیکن کتاب دروس بھی کیا کہا ہے جناب, اقتصر علی تشبہ بترک المخیط, وہ کہتے ہیں صرف سلے ہوئے نہ پہنے,
باقی دوسرے کام سب کر سکتا ہے جو احرام والوں پہ حرام ہے. یا اوپر بھی یہ جو کہا نا بترک لبس المخیط وغیر المخیط، خوشبو لگانا جائز ہو گئی، لیکن احرام والے نہیں لگاتے تو یہ بھی نہیں لگائے. ٹھیک ہے. سرما احرام والے نہیں پہنتے تو یہ بھی نہ پہنے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں دروس میں کہتے ہیں کہ نہیں، صرف سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، باقی سب کام کر سکتا ہے جو احرام والے نہیں کر سکتے ہیں. وَقَذَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِأَهْلِ مکہ قضا، یعنی جیسے اس تکثیر کے بعد والے شخص کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ شباہت رکھے، اسی طریقے سے مستحب ہے یہ شباہت رکھنا اہل مکہ کے لیے فی الموسم، موسم حج میں. اے اجمع اے موسم الحج اولو، بھائی موسم حج کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ وصول الوفود الیہم، جب وہ قافلے پہنچنا شروع ہو جائے مکے والوں کے پاس تو مکے والے بھی سب احرام پہن لیں. محرمین جب وہ قافلے کیسی حالت میں پہنچے؟ احرام والی حالت میں پہنچے. وآخرہ، اور موسم حج کی انتہا کب ہے؟ فرماتے ہیں العید، عید ہے عند احلالہم، جب یہ قافلے بھی احرام سے آزاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مکے والے بھی جو کیا ہے احرام اپنے گھر میں رکھ دیں، پھر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.